کو NAQTV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج کل جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں، یوں سمجھ لیں ریاستی سسٹم ایک داؤ پر لگا ہوا ہے۔ جو اس طرح جو چاہتے ہیں دشمنان پاکستان، چاہے وہ بیرونی ہوں چاہے اندرونی دشمنان پاکستان ہوں، وہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر عدلیہ اپنی آزادی کا عزم کرے اور ملک کے اور ریاست کے تمام ادارے عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہوں، پھر یہ دشمنان پاکستان چاہے وہ اندرون ہوں چاہے بیرون ہوں، ان کو زوردار تماچا لگے گا۔ بات یوں ہے میرے عزیز دوستو، اسلام آباد کے 8، لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو دھمکی میز خطوط ملنے کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ اور ان سمیت 4 ججز کو بھی دھمکی میز خطوط ملے، اور ان خطوط ملنے کے عمل کو ظاہر یہ کرتا ہے کہ یہ غیر معمولی بات ہے، یہ غیر معمولی عمل ہے، اور پاکستان کی عدلیہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اور اس کے کردار پر ہم اثر انداز ہوں گے اور اسے دفاعی محاذ پر لا کھڑا کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی سوچنے والی بات ہے، بلکہ یہ ایک بنیادی سوال ہے، یہ کیا عمل عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کو کمزور یا اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، فی الحال تو ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا، مگر اس کے جواب میں چھپے ہوئے دشمنان پاکستان کو جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کسی کو بھی آزاد عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنے کے اس کو کڑا جواب دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، جو بھی اس گنونے عمل میں شامل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بے نقاب ہو کر رہیں گے۔ ججز کو ملنے والے خطوط CTD اور پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ پولیس اپنے طور پر تحقیقات کرتی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ وقت سے پہلے یہ کا سوال ہے کیا وہ ملزمان تک پہنچ سکے گی؟ فی الوقت کو ایسا کہا نہیں جا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہوا ہے ملک کی گمبھیر صورتحال میں اب اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو بھی ملنے والے خطوط حالات پر غالب آ چکے ہیں۔ اس وقت براہ راست خود ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے بھی ایک اعلانیہ چیلنج قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی جمہوری معاشرے میں انصاف کا عمل عدالتوں سے مشروط مناسب ہوتا ہے یا تعلق رکھتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے جو خطوط لکھ کر اس سلسلے کی بنیاد رکھی جس سے یہ پورا سسٹم خطرے میں آ گیا۔ میرے عزیز دوستو، غیر مستحکم سیاسی حالات، حقیقت یہ ہے ملک کی سیاست میں طاقت کا رخ بدلنے والا ہے، بلکہ تبدیل ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ خصوصاً نواز شریف اس اقتدار پر تھے، اور اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ زد میں ہے۔ سارے عمل سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہو، لیکن عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ ملک میں جمہوری سسٹم کی کمزوری کے بعد اگر عدلیہ بھی کمزور ہو گئی تو اس کے مضر اثرات پورے ریاستی سسٹم پر پڑیں گے۔ میرے عزیز دوستو، لہذا اب بھی وقت ہے ادارہ جاتی بحران سب اسٹیک ہولڈر مل کر آئین پاکستان سے رجوع کریں۔ عدلیہ کی آزادی یقینی نہ بنی، پھر عدلیہ کا بھی جلوس نکل جائے گا اور ریاست کی ریٹ کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے جمہوریت ایک بند گلی میں کھڑی ہے اور ماشاء اللہ کے قدموں کی چاپ سن رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کا عزم کیا تو دیگر ریاستی ادارے بھی عدلیہ کے پشت پر کھڑے ہوں، پھر پاکستان
اپنی ترقی کی طرف قدم پر قدم مارتے ہوئے چلتا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت جو پاکستان کی فضا پر جو ان خطوط دھمکی میں خطوط کی وجہ سے چھائے ہوئے ہیں، اس کے تناظر میں ہم نے یہ ایک پروگرام پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے اپنے واٹس ایپ گروپ جتنے بھی گروپس ہیں ان میں شیئر کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔